السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی کہانی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو ہم سب نے سنی ہے، لیکن جس کے سبق آج بھی میرا خیال ہے بہت اہم ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ۔ جی، اور خاص طور پر ہم اس پہلو پر بات کریں گے جو ایک تحریر ہمارے سامنے رکھتی ہے، غرور بمقابلہ عاجزی۔ یہ تضاد تو کہانی کا مرکزی نقطہ ہے۔ بالکل، تحریر اسے 4 اہم نکات میں بیان کرتی ہے، تو ہمارا مقصد ہے کہ اس کہانی کے پیغام کو سمجھیں اور دیکھیں کہ آج یہ ہمارے لیے کیسے اہم ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلے تھوڑا پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ قدیم مصر کا ماحول، فرعون جو وہاں کا مطلق العنان بادشاہ تھا۔ جی، اور بنی اسرائیل اس کے ظلم کا شکار تھے، غلامی، سخت مشقتیں۔ ہاں، تحریر میں بھی ذکر ہے کہ ان پر شدید ظلم و ستم ہوتا تھا، جان لیوا مشقتیں لی جاتی تھیں، بڑا تاریک دور تھا وہ۔ یقیناً۔ اور اسی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، مطلب اپنا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی۔ جی، اور ایک واضح حکم کے ساتھ۔ ہاں، حکم تھا، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی میں حد سے بڑھ گیا ہے۔ یعنی مشن واضح تھا، بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کرنا۔ بالکل، اور حضرت موسیٰ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ یہ پیغام لے کر پہنچے فرعون کے دربار میں۔ اور یہیں سے اصل ٹکراؤ شروع ہوتا ہے۔ جی، فرعون کا رد عمل یہ صرف انکار نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ اس کے شدید غرور، اس کے تکبر کا اظہار تھا۔ اس نے صرف بات ماننے سے انکار نہیں کیا، بلکہ ایک انتہائی گستاخانہ دعویٰ بھی کر دیا۔ جی ہاں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آپ سوچیں، یہ طاقت کے نشے کی انتہا تھی۔ بالکل، اور پھر اللہ کی طرف سے جو نشانیاں، جو معجزات دکھائے گئے، اس نے سب کو نظر انداز کر دیا، جان بوجھ کر۔ یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فرعون کا رد عمل صرف کوئی سیاسی چال نہیں تھی، یہ تو ایک وجودی ٹکراؤ تھا، کہہ سکتے ہیں۔ وجودی ٹکراؤ مطلب یہ کہ اس کا یہ دعویٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں، یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ اس کی پوری سوچ تھی، اس کی ذہنیت تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی طاقت مطلق ہے، کوئی اس سے اوپر نہیں۔ اور اسی غرور نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ بالکل، دیکھیں نا، جب حضرت موسیٰ نے واضح معجزات دکھائے، تحریر میں 8 اشر قیامت خیز نشانیوں کا بھی ذکر ہے، جیسے عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا چمکنا۔ جی، تو فرعون نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس نے حقیقت کو مانا ہی نہیں، بلکہ اسے ایک ایسا نام دے دیا جسے وہ سمجھتا تھا کہ وہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ اچھا، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا، بلکہ کہا کہ یہ جادو ہے۔ جی ہاں، یہ بھی اس کے تکبر کا ہی حصہ تھا، یہ ماننا کہ کوئی طاقت اس سے بھی بڑی ہے۔ یہ تو اس کے انا ربکم الاعلی کے دعوے کے خلاف جاتا نا۔ صحیح۔ جادو کہہ کر اس نے واقعے کو غیر معمولی تو مانا، لیکن اسے ایک دنیاوی چیز سمجھا جس کا مقابلہ وہ اپنے جادوگروں سے کروا سکتا تھا۔ اچھا، یہ تو سچائی سے بچنے کا ایک طریقہ ہوا پھر۔ بالکل، اور تحریر اسی بات پر زور دیتی ہے کہ غرور کیسے انسان کی عقل پر، اس کی سمجھ پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور پھر اسی شدید تکبر کے بالکل سامنے ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رویہ ملتا ہے۔ کیا کمال کا تضاد ہے۔ جی ہاں، یہی تو اصل خوبصورتی ہے اس قصے کی۔ جہاں فرعون اپنی طاقت، اپنی فوج، اپنی دولت کے نشے میں چور تھا، وہیں حضرت موسیٰ بظاہر تو وہ کمزور تھے۔ بظاہر کمزور، لیکن ان کا اصل سہارا کچھ اور تھا۔ ان کا رویہ تھا عاجزی کا، صبر کا، اور اللہ پر مکمل یقین کا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کس بڑی طاقت کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن ان کا بھروسہ اپنی ذات پر نہیں تھا۔ صحیح کہا، اور ان کی یہ عاجزی کمزوری نہیں تھی، اصل میں یہی ان کی طاقت تھی۔ یہ ان کی دعا میں بھی نظر آتا ہے، جس کا ذکر تحریر میں بھی ہے۔ ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق۔ اے میرے رب، مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ اور مجھے نکال سچائی کے ساتھ۔ کیا گہری دعا ہے۔ بہت گہری۔ یہ صرف کہیں آنے جانے کی بات نہیں، یہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر شروع اور ہر آخر میں سچائی، دیانت اور اللہ کی رہنمائی مانگنے کی دعا ہے۔ یعنی یہ اعتراف ہے کہ اصل کامیابی، اصل حفاظت اللہ کی طرف سے ہے، اپنی تدبیر یا طاقت سے نہیں۔ بالکل، یہ توکل ہے، اللہ پر بھروسہ،
تو ایک طرف فرعون جو اپنی طاقت کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، دوسری طرف حضرت موسیٰ جو اپنی طاقت کو اللہ کی مرضی کے تابع سمجھ کر اسی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ ذہنیت کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ یقیناً، اور یہی فرق پھر انجام میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ جی، فرعون کا غرور اسے آخرکار کہاں لے گیا؟ تباہی کی طرف، جب اللہ کے حکم سے سمندر پھٹا بنی اسرائیل کے لیے۔ اور وہ گزر گئے۔ جی، تو فرعون نے کیا کیا؟ کیا اس نے سوچا کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے؟ نہیں، وہ تو اپنے تکبر میں، اپنی دھن میں تھا۔ بالکل، اسے لگا یہ شاید کوئی اتفاق ہے، یا شاید یہ راستہ اس کے لیے بھی کھلا ہے۔ وہ اپنی فوج سمیت اتر گیا سمندر میں۔ یہ سوچے بغیر کہ یہ راستہ اس کے لیے نہیں تھا۔ جی، اور پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ سمندر واپس مل گیا، فرعون، اس کی فوج، سب غرق ہو گئے۔ ایک لمحے میں سب ختم، سارا غرور، ساری طاقت، سارے دعوے، سب پانی میں۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وہ کلیدی سبق ہے جس پر تحریر زور دیتی ہے۔ غرور کا انجام ہلاکت ہے۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، مطلب یہ اس کے رویے کا قدرتی نتیجہ تھا۔ کہہ سکتے ہیں منطقی نتیجہ تھا، اس کے تکبر کا، اس کی سرکشی کا، اور اس کے بالکل برعکس حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نجات ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عاجزی کا راستہ چنا، دعا کی، اللہ پر توکل کیا۔ تحریر کہتی ہے عاجزی، دعا اور اللہ پر توکل حفاظتی ذریعہ ہیں۔ تو یہ صرف جان بچنا نہیں تھا، یہ ایک اصول کی فتح تھی۔ بالکل، تکبر پر عاجزی کی، انکار پر ایمان کی، دنیاوی طاقت کے گھمنڈ پر اللہ کی قدرت پر یقین کی۔ تو اگر ہم ان نکات کو سمیٹیں جو اس تحریر نے نکالے ہیں، وہ کیا بنتے ہیں؟ جی، بنیادی طور پر 4 اخلاقی سبق ہیں۔ پہلا، غرور، خاص طور پر دنیاوی طاقت، دولت یا مرتبے والا غرور انسان کو اندھا کرتا ہے اور آخر میں تباہی لاتا ہے۔ فرعون اس کی مثال ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا، عاجزی، یعنی اپنی حقیقت کو پہچاننا، اللہ کے سامنے جھکنا۔ یہ کمزوری نہیں، یہ روحانی طاقت اور اصل کامیابی کا راز ہے۔ حضرت موسیٰ کی کامیابی اسی میں تھی۔ جی۔ تیسرا، توحید، یہ یقین کہ اللہ ایک ہے، ساری طاقت اسی کی ہے اور اسی پر بھروسہ کرنا، یہی کامیابی اور نجات کی بنیاد ہے۔ اور چوتھا، صبر اور استقامت، مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ کے حکم پر قائم رہنا، اس کی مدد پر یقین رکھنا، جیسے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں نے کیا۔ یہی اصل نجات کا راستہ ہے۔ یہ تو بہت واضح اور طاقتور اسباق ہیں، لیکن یہ تو ایک پرانا واقعہ ہے۔ کیا یہ اصول آج بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں؟ ہاں بالکل، تحریر بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اگر ہم اسے ذرا بڑے پیمانے پر دیکھیں تو یہ صرف تاریخ نہیں رہ جاتی، یہ انسانی فطرت کی کہانی بن جاتی ہے، تکبر اور عاجزی کی ازلی جنگ کی۔ ہے وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، علمی ہو، اگر اس میں غرور آ جائے تو وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، فرد کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی۔ یہ تو ہم آج بھی دیکھتے ہیں۔ جی، تاریخ میں بھی اور اپنے ارد گرد بھی۔ لیڈر، گروہ جب طاقت کے نشے میں آتے ہیں تو حقائق سے منہ موڑ لیتے ہیں، تنقید سننا گوارا نہیں کرتے۔ اور پھر انجام اکثر تباہی ہوتا ہے، وہ اپنا نقصان خود کر بیٹھتے ہیں۔ اور دوسری طرف عاجزی اور ایمان کی طاقت۔ بالکل، یہ کہانی یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت ظاہری چیزوں میں نہیں ہے، ایمان میں ہے، صبر میں ہے، سچائی پر قائم رہنے میں ہے، اللہ پر توکل میں ہے۔ یعنی بظاہر کمزور لوگ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جی، اگر ان میں یہ صفات ہوں، وہ بڑی سے بڑی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ اصول آج بھی لاگو ہوتے ہیں، افراد پر، معاشروں پر، قوموں پر۔ تو یہ قصہ ایک طرح سے آئینہ ہے جس میں ہم انسانی رویوں کے نمونے ہر دور میں دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل درست۔ فرعون کا کردار ہمیں طاقت کے غلط استعمال سے ڈراتا ہے، اور حضرت موسیٰ کا کردار امید دیتا ہے، استقامت سے کھاتا ہے۔ اور یہ بھی کہ اصل طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے۔ فرعون کے پاس سب کچھ تھا لیکن اللہ کے فیصلے کے آگے بیکار۔ جی، اور حضرت موسیٰ کے پاس بظاہر کچھ نہیں تھا سوائے ایمان اور اللہ کے حکم کے، اور وہی کامیابی کا ذریعہ بنا۔ یہ واقعی ایک اہم یاد دہانی ہے، خاص طور پر آج کل جب کامیابی کا معیار اکثر دنیاوی چیزیں ہی سمجھی جاتی ہیں۔ اور اسی نقطہ پر ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے جو تحریر کی روشنی میں ہمیں مزید سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں،
تحریر نے خاص طور پر فرعون کی دنیاوی طاقت، بادشاہت، اختیار والے غرور کی بات کی۔ جی، لیکن کیا غرور صرف اسی شکل میں ہوتا ہے؟ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ غرور کی اور شکلیں بھی ہو سکتی ہیں؟ بالکل۔ ذرا سوچیں، کیا علم کا غرور نہیں ہو سکتا؟ اپنی ذہانت کا، سماجی مرتبے کا، نسل کا؟ یا حتیٰ کہ اپنی نیکی کا، اپنی عبادت گزاری کا؟ جی ہاں، یہ زیادہ کہہ لیں چھپی ہوئی قسمیں ہیں غرور کی۔ تو سوال یہ ہے کہ ان صورتوں میں عاجزی کا اصول کیسے لاگو ہوگا؟ یہ تو بہت اہم سوال ہے۔ مطلب یہ کہ غرور صرف فرعون جیسے لوگوں میں نہیں ہوتا، یہ ہم میں سے کسی میں بھی آ سکتا ہے، کسی بھی شکل میں۔ جی، اگر کوئی خود کو علم میں یا نیکی میں یا کسی بھی چیز میں دوسروں سے بڑھتر سمجھنے لگے تو وہ بھی ایک طرح کا فرعون بن رہا ہے۔ ایک طرح سے، جی، اور ہر صورت میں علاج وہی ہے، عاجزی۔ اور عاجزی کا مطلب صرف ظاہری سادگی نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ عاجزی کا اصل مطلب ہے اپنی حقیقت کو سمجھنا، اپنی حدوں کو پہچاننا، یہ ماننا کہ ہر خوبی، ہر کامیابی، چاہے وہ علم ہو، دولت ہو، نیکی ہو، وہ اللہ کی دین ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لے تو پھر غرور کی گنجائش نہیں رہتی۔ بالکل۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے جس پر ہم اپنی آج کی گفتگو ختم کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کی یہ کہانی، جیسے اس تحریر نے پیش کی، صرف تاریخ نہیں بلکہ غرور بمقابلہ عاجزی کی ایک لازوال مثال ہے، جو ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ جی، بالکل، بہت گہرے سبق ہیں اس میں۔ حافظ، اگر آپ کو یہ ڈسکشن پسند آئی ہو تو ہم سے محبت کا اظہار کریں۔ ہمارے ڈیزائن انڈیا اردو پوڈ کاسٹ کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ آپ کا ایک شیئر کسی اور کی زندگی میں روشنی لے آئے گا۔